وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 15، 16، 17 آج زیر مطالعہ ہیں. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلكم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر. وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت مسخر فرما رکھا ہے. ہر کوئی ایک مقرر میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے، اور اس کے سوا تم جن بتوں کو پوجتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اے مشرکو، اگر تم انہیں پکارو تو وہ بت ہیں، تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض وہ سن لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے، اور تجھے خدائے باخبر جیسا کوئی خبردار نہ کرے گا. سامعین کرام، سورہ فاتر آیت نمبر 15. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے سامنے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، سزاوار حمد ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئے لوگ لے آئے، نئی خلقت لے آئے، تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور اللہ کی پر یہ کوئی دشوار نہیں ہے. سامعین اکرام، سورہ فاتر مکی صورت ہے، اور اس میں مضامین جو ہیں جاری ہیں توحید کے. اور گزشتہ سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا کہ مالک حقیقی
بادشاہ حقیقی ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت اختیار نہیں ہے اور نہ وہ کسی ذرہ برابر چیز کے بھی مالک ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو، اول تو وہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، قبول نہیں کر سکتے، کہ تمہیں کوئی فائدہ و نقصان نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ آج کا سبق ہے سامعین کرام بڑا بنیادی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یعنی ایک بنیادی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سب محتاج ہو میرے سامنے۔ مخلوق اور خالق یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام، یعنی اللہ ہے اور پھر اس کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ ایک بنیادی نظریہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کا مالک ہے، اور بادشاہ حقیقی وہ ہے۔ داتا جو ہے وہ حقیقت میں وہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، النافع الضار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نفع دینے والا، نقصان دینے والا۔ پھر یہاں ایک بات استعمال ہوئی ہے، ایک لفظ فقیر کی۔ فقیر معنی محتاج، محتاج ہر چیز میں، یعنی ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں اپنی خلقت میں بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کرتا ہے۔ پھر جو ہماری ضروریات ہیں زندگی کی ضروریات، اس میں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ظاہری طور پہ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس میں سورج کی روشنی ہے، اور یہ دن اور رات کا نظام ہے، پھر یہ بارش کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ ساری ہماری ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ پھر اس ہوا میں آکسیجن ہے جو کہ دیگر کئی کروں پہ نہیں ہے سامنے کرام۔ زندگی کے اسباب جو ہیں یا آثار زندگی ہمیں آج تک کسی اور کرے پر نہیں معلوم ہوئی۔ تو ایک سامعین کرام اس میں بنیادی طور پہ مضمون یہ ہے کہ انسان بڑا بنا پھرتا ہے، متکبر بنا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا سر عملاً اٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے، اور اگر یہ کامیابی چاہتا ہے تو اس کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو بنیادی غلطی لگ جاتی ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارنے لگتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ فرعون بن جاتا ہے۔ اور فرعون کو آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے رب کا تذکرہ کیا تو اس نے کیا کہا؟ ما رب العالمین، قال وما رب العالمین، کون ہے بھائی وہ رب العالمین کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے جو باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کا رب ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فرعونیت جو ہے سامنے کرام، یہ اگر میں آپ کو ایک شعر بتاؤں اور اس کے مناسبت سے مضمون کو آگے بڑھاؤں تو بہتر ہوگا۔ مولانا روم کا شعر ہے، کہتے ہیں نفس ما کم تر نیست از فرعون را، میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، اس کے پاس فرق صرف یہ ہے اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں، وہ لیکن او راعون بودو ما راعون نیست، اس کے پاس اسباب تھے میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ بہرحال سامنے کرام یہ یعنی دیکھیں یہ ایک تکبر جو ہے یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور یہی تکبر جو ہے یہ شیطان کو لے ڈوبا، شیطان کو لے ڈوبا۔ اس نے کہا، حکم ہوا سجدے کا، اس نے نہیں کیا، اپنی عقل استعمال کی، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ ہے جس کو آپ نے مجھ پہ فضیلت دی ہے، اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں تو آگ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنا عقل استعمال کیا۔ سامعین کرام آج ہم بھی
دیکھیں شیطانیت ہم پر سوار ہے. اگر میں کھلے الفاظ میں کہوں، یہ شیطان جو ہے اور شیطانیت کی روش ہم پر سوار ہے. ہر ایک شخص اپنی مرضی جینا چاہتا ہے. کیا؟ اپنی مرضی جینا چاہتا ہے. مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، جس طرح میں یہ ایک وبا عام پھیل چکی ہے سامعین کرام. لیکن پھیل تو چکی ہے، اس کا میں بھی اور آپ بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان ہمیں خود ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے قرآن میں، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. دیکھیں یہاں بھی ناس لوگ مخاطب ہیں. لوگ میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. جو آیت میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اس میں بھی لوگ مخاطب ہیں، اس میں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. تو اس آیت میں مضمون کیا ہے؟ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت کے اثرات بد جو ہیں وہ تمہارے اوپر ہوں گے. متاع الحیات الدنیا، تھوڑا سا دنیاوی زندگی کا عیش ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے تم لوٹائے جاؤ گے عذاب کی طرف. تو بہرحال سامعین کرام دیکھیں، جو بنیادی بات ہے میں کہتا رہتا ہوں، اور بنیادی تمام پیغمبران کرام آئے ہیں اس وقت آئے ہیں جب لوگ اللہ سے بغاوت پہ آمادہ تھے. اللہ کو انہوں نے معبود نہیں تسلیم کرتے تھے، اپنے نفس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے. تو پھر پیغمبر تشریف لاتے ہیں. پیغمبر ہمیشہ بگڑے ہوئے معاشرے میں آتے ہیں. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دور جاہلیت تھا جس طرح کہ آج ہے. 100% آج دور جاہلیت میں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، یا ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے تک. یہ تو دین نہیں ہے سامعین کرام. دین تو ایک آپ کو دعوت دیتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین. نہ دوڑے، اگر اللہ کو منزل اگر نہ بنایا اور اس کی طرف دوڑ نہ لگائی تو اس کے انجام سے میں تمہیں صاف صاف واضح طور پہ ڈرانے والا ہوں. تو بہرحال سامعین کرام، یہ آج کی جو آیت ہے ایک وسیع تناظر میں، کیا یعنی وسیع تناظر میں آپ اس میں خود احتسابی انجام دیں، اس کا فعل انجام دیں اور یہ محسوس کریں، اپنا احتساب کریں کہ کیا ہم اپنے آپ کو محتاج جانتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے، کیا ہم نے اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی بھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم مالک کل، بادشاہ کائنات سمجھتے ہیں اور ہماری سر اس کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ یہ احتساب ہے سامنے کرام. محتاج اور فقیر. دیکھیں، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے تم لوگ محتاج ہو. اب دیکھیں، ہم ویسے میں تذکرہ کر رہا ہوں، اپنی زندگی اور موت میں ہم اپنے قادر نہیں ہیں، محتاج ہیں. نہ ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں، نہ اپنی خوشی سے جائیں گے. وہ شاعر نے شعر بھی کہا ہے نا کہ آئی قضا لے چلی چلے. آئی قضا، پتہ نہیں شعر ایسے ہی ہے کہ نہیں، بہرحال وہ کچھ ملتا جلتا ہے. آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو انسان مطلب یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جو ہے بچے پیدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا انہیں. تو ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور بڑی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، علاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتا انہیں بچے. تو یہ محتاج ہوئے کہ نہیں؟ ہم اپنی پیدائش میں بھی سامنے کرام، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہوں 1956؟ نو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کون ہوں. اللہ
نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ میرا دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری صورت گری فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ وہ میرا رب ہے۔ اب جب جانا ہے، اب دیکھیں میری داڑھی ماشاءاللہ سفید ہو گئی ہے، اب رب کے پاس جانا ہے تو وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن تیاری تو کرنی چاہیے۔ بہرحال تو دیکھیں میں اپنی پیدائش میں، انسان اپنی پیدائش میں، اپنی موت میں، زندگی اور موت میں اپنی محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر دیکھیں اس کی زندگی جیسے گزرتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جو لکھ دیا ہے، اس کے نصیب میں جو کچھ بھی لکھ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل ہی لکھ دیا ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس ماحول میں پیدا کرنا ہے، کہاں پیدا کرنا ہے، یہ سب ہم اپنی خوشی سے تو نہیں ہیں، یہ فیصلے ہمارے تو نہیں ہیں۔ میں مطلب مردان میں مثال کے طور پہ پیدا ہوا ہوں تو میں امریکہ میں بھی ہو سکتا تھا، امریکہ والے یہاں ہو سکتے تھے۔ بہرحال دیکھیں یہ سب محتاج ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اس وقت بھی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ سمجھ عقل فکر دے دی ہے ایک خاص مصلحت سے، لیکن اس وقت بھی ٹوٹلی ہم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سر سے پکڑا نہ ہو، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس وقت میں نے کھانا کھایا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اب اس کی فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے یا یہ ہضم ہو جاتا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، میری بیماری، میری صحت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیں یہ ایک تصور ہے کہ آپ کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے، آپ احسان مند یعنی احسان مند ہو جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک انسان کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے انسان ہدایت کا محتاج ہے، انسان اسوہ حضور کی اسوہ حسنہ کا محتاج ہے، وہ نہ ہوتا تو پھر تو نہیں ہو سکتا تھا کام۔ ہدایت اور پیغمبر یہ دونوں ہماری ضروریات تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی، ہم اس میں محتاج تھے۔ اللہ ہماری منزل ہے ہمیں تو نہیں بتایا، اللہ نے ہمیں بتایا پیغمبر کے ذریعے۔ تو یہ ایک طویل مضمون ہے، لیکن اس کا اگر پھر نچوڑ نکلتا ہے، یعنی جو نتیجہ نکلنا چاہیے، اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا تو پھر وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالی نے نازل کیا ہے حق سے۔ تو سامعین اکرام یہ ساری باتیں ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ ہم اللہ ہمارا رب ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم محتاج ہیں، ہر دم اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے سامنے محتاج ہیں۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے اور تعریف شدہ ہے۔ بہرحال اس میں سامعین اکرام مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، الغنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بے نیاز ہے ہر کسی کی عبادت سے یا کسی قسم کے احتیاج سے، وہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ۔ واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ الحمید، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، سزاوار حمد ہے، تمام کمالات کا اکیلا مالک ہے، تمام کمالات، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یعنی رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد جو ہے تعریفیں جو ہیں، محمد تعریف کیا ہوا نام، احمد یہ نام ہے اس کے، لیکن یہ ہے کہ وہ عطائی ہیں۔ مخلوق میں اگر کوئی خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے،
یہ ایک بات بنیادی نوٹ کر لیں، ذاتی صفات اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ذاتی صفات کا مالک ہو۔ اگر پھر کسی کی صفات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں نے آپ کو آیت جو پڑھ کے سنائی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے مومنوں کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ دیکھیں جھکائے، یہ جھکنا جو ہے یہ اصل مطلوب ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سر جھکا دینا یہ اصل جو ہے یعنی مطلوب ہے، یہ صفت جو ہے مطلوب ہے، اور وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان اپنے زبان حال سے یہ کہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جان چاہیے جان دے دو، مال چاہیے مال دے دو، اولاد چاہیے اولاد دے دو، ہر چیز جو ہے جو طلب ہے یا جو مطلوب ہے وہ آپ دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو محبوب ہے، جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں، راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اور اگر آپ نے محبوب اشیاء خرچ نہ کی تو آپ نیکی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بھی میں ساتھ ہی یہ عرض کرتا ہوں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک محبوب اشیاء قربان نہ کر دو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بہرحال سامعین کرام یہ بہت بنیادی آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یعنی میں یہ اکثر بتاتا رہتا ہوں آپ کو کہ قرآن کا جب بھی آپ مطالعہ کریں اس کو اپنے لیے لیں، اس میں میرے لیے کیا مضمون ہے، آیا میں اس کے موافق ہوں یا مخالف ہوں، اس پہ عمل پیرا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو یہ جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الفقراء، اب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ کیا میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج تسلیم کرتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں غیر کے آگے تو نہیں جھکا ہوا کہیں؟ عام طور پہ سامعین کرام مجھے کہنے دیں کہ ہم نے غیر کے آگے سر جھکایا ہوا ہے۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ تو عام طور پہ یعنی دیکھیں ہم قرآن کا مطالعہ تو کر رہے ہیں لیکن اس میں اپنے اعمال کو بھی ہم دیکھیں گے تو ہمارا سر تو غیر کے آگے جھکا ہوا ہے، مال کے سامنے جھکا ہوا ہے، بیوی کے سامنے جھکا ہوا ہے، شوہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، اولاد کے سامنے جھکا ہوا ہے، معاشرے کے سامنے جھکا ہوا ہے، کرسی کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور یہ مال و دولت کو خدا بنا لیا ہے۔ شیطان کے سامنے سر جھکا ہوا ہے، نفس امارہ کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا کتنی آپ میں کی کتنی تکرار کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام یہ ساری باتیں سوچنے کے قابل ہیں، اور اس کے قرآن کے مطابق اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو محتاج پائیں، اللہ کو مالک کل سمجھ لیں، رب تسلیم کر لیں کہ وہ ہمارا رب ہے، مربی ہے، اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اس وقت بھی، پہلے بھی، آج بھی، کل بھی ہم اللہ ہی کے محتاج رہیں گے اور اللہ ہی کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا۔ تو فرعون بننے کی کوشش نہ کریں۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ فرعون بننے کی کوشش نہ کریں، فرعونیت چھوڑ دیں۔ اصل میں تو ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے مترشح ہوتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم
ہم میں تو اتنا انا پسندی ہے اور تکبر ہے کہ اس آیت کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انسان جو ہے وہ سب کچھ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، تو اس بات کو ذرا نوٹ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائے ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں مٹا دے، نابود کر دے، یأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قوم نوح کو مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اور قوم پیدا ہو گئی۔ اسی طرح تمام لوگ جو ہیں نابود ہوتے جا رہے ہیں، نئی پیدائش ہوتی جا رہی ہے، پرانے گزرتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اب یہ ہے نا کہ یہ سارا کچھ انتظام اور اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہوا ہے، اس کا تو ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے ہم اپنی زندگی گزاریں، اللہ کے راستے پر چلیں۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ هو الغنی میں یہ مضمون ہے سامنے کا، وہ بے نیاز ہے، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ تمہیں مٹا دینا، نئی مخلوق پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ سوچ سمجھ کی باتیں ہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے اور سزاوار حمد ہے۔ ان یشأ یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے، ویأت بخلق جدید، نئی مخلوق کو پیدا کر دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور یہ ساری باتیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ O people, it is you who are the poor, in need of God, while God is the rich, the praiseworthy. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. If he wills, he can do away with you and produce a new creation. وما ذلك على الله بعزيز. And that would not be difficult for God. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔